اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد مؤمنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران جعفری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ٹاپک اور ایک نیا عنوان لے کر، اور وہ ہے زندگی کا ایک حساس مرحلہ جسے جوانی کہتے ہیں۔ جوان اور جوانی کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں اور رسول اور آل رسول کی احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر انسان کی حیات کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ مگر قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید انسان کی حیات کے 5 مرحلے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے 5 مختلف مرحلوں کو خدا نے بیان کیا۔ 5 مرحلوں کے نام کو تو بیان نہیں کیا، بلکہ ان مراحل میں انسان کیا کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، کیا فعالیت رکھتا ہے، اسے خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس کی تلاوت کروں اور ترجمہ کروں اس سے پہلے ان 5 مرحلوں کے اندر انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو فعالیت ہیں، انہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسان اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں جو کام کرتا ہے وہ ہے کھیل کود۔ پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا کھیل کود میں بسر ہوتا ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو سرگرم رکھنے کا، اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھنے کا، اپنے آپ کو بیزی بنانے کا، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ زینت اور خوبصورتی اپنے اندر پیدا کرنے کا، یہ بھی ایک مرحلہ قرآن نے گنایا ہے۔ چوتھا مرحلہ اپنے اندر کوئی فخر والی شے پیدا کرنا، اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ جس پر فخر کیا جا سکے، وہ ایک مرحلہ ہے۔ اور 5واں مرحلہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے مال اور اولاد میں اضافہ چاہتا ہے، اسے بڑھانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کچھ اس طرح سے خداوند عالم خطاب فرماتا ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سورہ مبارک حدید کی 20ویں آیہ کریمہ، جس کے اندر خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ جان لو یہ دنیاوی حیات، یہ زندگی 5 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلے لعب، کھیل کود، بازی، گیم، کہ جس کے اندر انسان مصروف رہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 مرحلے قرآن مجید میں خداوند عالم نے بیان کیے ہیں، یہ 8 سال کے 5 مرحلے ہیں۔ پہلے 8 سال انسان کچھ اور کرتا ہے، زندگی کے مرحلے کے دوسرے 8 سال، پھر تیسرے 8 سال، اور اس طرح سے 5 دورے ختم ہوتے ہی 40 سال اس کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 40 سال میں اب اس کی شخصیت ثابت ہو جاتی ہے، تثبیت ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی بننا چاہتا ہے بس 40 سال میں وہ بن لے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بدلنا ناممکن تو نہیں ہے مگر دشوار ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 5 مرحلے، جس میں سب سے پہلا مرحلہ جو 8 سال کا ہے وہ گزرتا ہے لعب میں۔ لعب یعنی کھیل کود، گیم، جس کے اندر بچہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، کھیلنا کودنا دوڑنا بھاگنا۔ پہلے 8 سال کی عمر میں بچے کیا کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہم نے بھی ایک دور، یہ مرحلہ گزارا ہے۔ دوسرے 8 سال جس کے اندر قرآن کہتا ہے وَلَہْوٌ، لہو
یعنی اپنے آپ کو سرگرم کرنا، اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف بنانا، لگا رہتا ہے اپنے کاموں میں، کوئی کام جدی طور پر سیریسلی نہیں لیتا، بس اپنے کام کے اندر مصروف رہنا، اپنے کام میں لگے رہنا، کہیں پر بھی اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی زندگی کو، اپنے مائنڈ کو مصروف رکھنا، یہ اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پڑھائی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، کچھ لوگ دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر، جیسے کوئی گیم ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، اس کے اندر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، اور آج کل تو کمپیوٹر اور موبائل کے اندر بچے مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ جسے کہا جاتا ہے تیسرے 8 سال، قرآن کہتا ہے وَزِینَةٌ، یہ تیسرے 8 سال وہ ہیں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ 16 سال سے لے کے 24 سال کی عمر تک ہر جوان، اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے، خوبصورت بال بنائے، اپنے آپ کو اتنا خوبصورت پیش کرے کہ لوگوں کی نظریں اس کے طرف اٹھے، اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد والا چوتھا مرحلہ ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، جس کے اندر انسان اپنے آپ میں ایسی کوالٹیز پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس سے دوسروں کے درمیان فخر کر سکے۔ مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی ڈگری مل جائے، مجھے اچھا سا کوئی عہدہ مل جائے، کوئی پوسٹ مل جائے، کوئی ذمہ داری مل جائے کہ جس سے لوگوں کے درمیان میرا کچھ نام ہو، میں اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان اٹھانا چاہوں، اپنے آپ کو بہتر بنا کے پیش کرنا چاہوں اور فخر کر سکوں، یہ جذبہ رہتا ہے۔ اور 5ویں 8 سال کہ جس کے بارے میں خداوند عالم کہتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ 8 سال وہ ہیں کہ جس میں انسان اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے اور اپنی اولاد میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں بڑھوتری چاہتا ہے، اور یہ مزاج بن جاتا ہے۔ خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 مرحلے جسے قرآن مجید نے سورہ حدید کی 20ویں نمبرویں آیت میں ارشاد فرمایا، جس کے اندر سب سے پہلا مرحلہ جو کھیل کود کا ہے، دوسرا مرحلہ اپنے آپ کو مشغول رکھنے کا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو زینت اور خوبصورتی کا ہے، یہ اپنا موضوع ہے۔ اس موضوع پر، اس مرحلے پر، زندگی کے اس حساس دور کے اوپر کچھ باتیں گزارش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ عام طور پر ایک جوان اپنا بچپن، اپنی نوجوانی کے دور کو گزارنے کے بعد جب جوانی کے دور میں قدم رکھتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے یہ تیسرا مرحلہ وہ ہے جو خوبصورتی کا مرحلہ ہے۔ اس کے اندر ایک جوان اپنے آپ کو خوبصورت پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس جوان سے میرا خطاب ہے، خوبصورتی صرف کپڑوں میں نہیں ہے، خوبصورتی صرف بالوں میں نہیں ہے، خوبصورتی صرف چہرے پر نہیں ہے، خوبصورتی صرف اپنے قد و قامت میں نہیں ہے، خوبصورتی انسان کی روح میں بھی ہے، خوبصورتی انسان کے دل میں، انسان کے باطن میں، انسان کی اندر کے چھپے ہوئے انسان کو بھی خوبصورت بنانا، یہ بھی ایک خوبصورتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں الجمال الظاہر حسن الصورہ، الجمال الباطن حسن السریرہ۔ غرر الحکم کی یہ روایت، مولا فرماتے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کا چہرہ خوبصورت ہو، مگر باطنی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کی اندر کی شخصیت خوبصورت ہو، انسان کا باطن خوبصورت ہو، اس کا نفس، اس کا دل، اس کی روح اندر سے خوبصورت ہو۔ اندر سے اپنے آپ کو بہتر بنانا اور خوبصورت بنانا یہ بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ صرف ظاہری خوبصورتی پر نہ جائیں، صرف ظاہری خوبصورتی کی فکر نہ کریں،
آئے باطن کو بھی خوبصورت بنائیں۔ پھر امیر المؤمنین اپنی ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، طوبیٰ لمن صلحت سریرتہ وحسنت علانیتہ وعزل عن الناس شرہ، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے اندر کو اصلاح کر لیا، اپنے اندر کو بہتر بنا لیا، اور اپنے ظاہر کو بھی حسین بنا لیا، اور کسی کو بھی کوئی شر اور نقصان نہیں پہنچایا۔ خوش قسمتی کی ایک نشانی ہے۔ اندر سے اگر انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے، اپنی شخصیت کو سنوارے، اپنے آپ کو اندر سے خوبصورت بنائے، اس کا ایک فائدہ بھی ہے جسے امیر المؤمنین اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں، من حسنت سریرتہ لم یخف احدا، جو اندر سے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، اپنے اندرونی حصے کی اصلاح کرے، اپنے دل کو صاف کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھے گا۔ ڈرتے وہ لوگ ہیں جس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، جس کے اندر کوئی عیب ہے، جس کے اندر کوئی مشکل ہے۔ ایک اور حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صحت الضمائر من افضل الذخائر، اپنے ضمیر کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو صحیح کرنا، بہتر بنانا، یہ ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ یہ اپنے پاس ایسا خزانہ ہے، ایسی دولت ہے کہ جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور وہ افضل اور بہتر خزانہ ہے، بہتر دولت ہے انسان کے پاس کہ اس کی شخصیت اندر سے بہتر ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا اپنے جوانوں سے، اپنے نوجوانوں سے، جب جوانی کے دور میں قدم رکھا ہے، یہ دور وہ دور ہے، قرآن مجید کی آیت کی میں نے تلاوت کی کہ جس میں انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے۔ امیر المؤمنین کے روایت کے مطابق ہم نے یہ عرض کیا کہ صرف ظاہری خوبصورتی ہی نہیں، اس پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، اپنے باطن کو بھی سنوارا جائے، اپنے اندر کو بھی بہتر بنایا جائے، اور اندر سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیں ہم سب مل کر ایک نکتے پر، ایک پوائنٹ پر فکر کریں، یہ سوچیں کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک جوان، ایک مومن جوان، ایک مسلمان جوان، ایک نیک اور اچھے جوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو کوئی الگ جواب ہوگا، سوسائٹی اور سماج سے پوچھا جائے کہ ایک جوان کیسا ہونا چاہیے، ان کا جواب مختلف ہوگا۔ ہمارے فیملی ممبرز سے پوچھا جائے ایک جوان کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک الگ طرح سے جواب ملے گا، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی نظر میں ایک جوان کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اور آل رسول قوم کے جوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیں ہم سب مل کر اس بات پر غور و فکر کریں کہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام اور ان کی عطرت طاہرہ، ان کی احادیث کی روشنی میں ایک جوان کو اپنے آپ میں کیا بننا چاہیے، اپنے آپ کو کس طرح سے خوبصورت بنانا چاہیے، ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا، باطن میں اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنایا جائے، معصومین نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ ہمیں ایسا بننا ہے جیسا خدا چاہتا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے جیسا ہمارے رسول چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بننا ہے جیسے ہمارے امام زمان چاہتے ہیں۔ ایسے جوان ہم بنیں، اپنی باطنی شخصیت کو سنواریں، کیا کیا چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے، کون سی چیزیں ہمیں اپنے آپ کے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور کون سی وہ چیزیں کہ جو ہمارے اندر ہیں اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اسے بارآور کرنے کی ضرورت ہے، اور سماج کے اندر ہم ایسے جوان بنیں جیسا ہمیں
بننا چاہیے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم اگلے حصے کے اندر بیشتر گفتگو کریں گے اور آپ کی خدمت میں کچھ نکات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔